ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کرنے والوں نے ہمیشہ اس ملک اور اس قوم کو نقصان پہنچایا۔ دعوے یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جنگ لڑتے ہیں، یہ غریبوں کی فوج ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں اس دھرتی پہ۔ لیکن حقیقت میں یہ بیرونی طاقتوں کے چھوٹے چھوٹے غلام ہیں۔ یہ جتنا بڑا جرنیل پاکستانی عوام کو دکھاتے ہیں کہ طاقتور ہے، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، یہ دنیا کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ جیسے یہ ابھی بیٹھا ہوا ہے خنزیر، یہ امریکہ جا کے کہتا ہے کہ اگر ہم ڈوبے تو ساری دنیا کو لے ڈوبیں گے، وہاں پہ ان کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کے آیا۔ لیکن حقیقت میں ان کی اوقات یہ ہے کہ امریکی انڈر سیکٹری اسی فوج کے سربراہ باجوہ کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا نہ گیا تو آپ لوگوں کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، اگر عمران خان کی حکومت تم لوگوں نے گرا دی تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ ڈراپ سائٹ نے مکمل سائفر چھاپ دیا۔ اس کو رپورٹ کرتے ہوئے سیاست پی کے نے بتایا کہ ڈراپ سائٹ نے سائفر کی وہ اوریجنل کاپی جاری کر دی جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹائے جانے کی وجہ بنا۔ اس میں لکھا ہوا ہے ڈونلڈ لو کے الفاظ: میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کو عمران خان کی حکومت ہٹانے پہ اس لیے مجبور کیا کیونکہ ان کے نزدیک کہ عمران خان کا یہ ذاتی فیصلہ تھا کہ ہم روس سے تعلقات بہتر کریں گے، اور عمران خان نے جو دورہ کیا، امریکہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ان کے نوکر جو ان کی ہمیشہ تابعداری کرتے آئے ہیں، ہمیشہ ڈو مور کرتے آئے ہیں، ان کے ملک میں یہ وزیر اعظم کہاں سے آ گیا جو اپنی خارجہ پالیسی خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے، وہ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ کس ملک کے ساتھ اس نے کھڑے ہونا اور کس کے ساتھ نہیں، کس جنگ میں اس نے شامل ہونا ہے اور کس جنگ میں اپنے ملک اور قوم کو نہیں دھکیلنا۔ یوکرین کے ساتھ روس کی لڑائی ہونے جا رہی تھی، امریکہ اس کو پش کر رہا تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ عمران خان کا اس وقت دورہ تھا جو امریکہ کو ناگوار گزرا۔ ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کرنے والی فوج کے سابقہ سربراہ نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ابھی بیٹھا ہوا خنزیر یہ پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے، تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جو بھی اس ہتھیاروں سے لیس کلٹ پہ مسلط ہوا ہے اس نے یہی کیا ہے۔ عاصم خنزیر تو کر ہی رہا ہے، اس سے پہلے باجوہ بھی یہی کر کے گیا ہے۔ امریکہ کے حکم پہ ایک نام نہاد آزاد خود مختار ریاست، ایک سوورن اٹامک پاور کا وزیر اعظم ہٹا دیا جاتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اسی ملک کی، اسی اسٹیٹ کی فوج کی طرف سے، کیونکہ اس کے آقاؤں کو ناگوار گزری اس کی بات، اس کا ایک سٹیپ لینا، اپنی خارجہ پالیسی ڈیسائیڈ کرنا ناگوار گزرا۔ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنگ لڑتے ہیں۔ یہ امریکی انڈر سیکٹری ڈونلڈ لو کے سامنے الٹے لیٹنے والے کیا اللہ کی جنگ لڑتے ہیں؟ اس دن سے لے کے آج تک انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس عوام کو گمراہ کرنے کے لیے؟ جھوٹی فتوحات عوام کے سامنے رکھی کہ عوام سب کچھ بھول جائے، لیکن اس سب کرنے کے باوجود آج بھی حالات اسی نہج پہ کھڑے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اس ہتھیار بردار کلٹ کے سابق چیف نے گرائی ڈونلڈ لو کے کہنے پہ۔ آج کہتے ہیں احمد شریف جھوٹ بولتا ہے، اس وقت بابر افتخار جھوٹوں کے ریکارڈ قائم کر کے گیا۔ اس کے ساتھ ایک دگڑ دلہ ندیم انجم بیٹھا ہوا تھا جو پاکستان کی ISI کا سربراہ تھا، جس نے ملک کے باہر آپریٹ کرنا ہوتا ہے، ملک کے دشمنوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، لیکن باہر آپریٹ انہوں نے کیا ارشد شریف جیسے محب وطن شخص کی ناحق جان لے کے۔ وہاں پہ دونوں اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے حرام زادے ہر عہد میں ہر نسل کے ساتھ غداری کرنے والے جھوٹ بول کے گئے کہ جی عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آج ڈراپ سائٹ نے یہ دوبارہ چھاپا ہے، اس کا پورا متن آپ کے سامنے رکھا ہے، جا کے کیس کرو اس پہ۔ اس اسلحہ بردار کلٹ کا موجودہ سربراہ ٹرمپ کا فیورٹ فیلڈ مارشل ہے، اسے کہو جا کے وہاں پہ عدالت میں لے کے جائے ڈراپ سائٹ کو، مرتضی حسین کو، رائن گریم کو، وقاص کو عدالت میں لے کے جائے، امریکی عدالتوں سے ان کو سزا دلوائے اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر کی کاپی انہی کے 2 دفاتر یا GHQ سے یا ISI کے اپارا ہیڈ کوارٹر سے کسی نے ان کو دی ہے۔ الزام لگاتے ہیں جی کہ عمران خان نے اسٹیٹ سیکرٹ ایکسپوز کر دیے، لوگوں کے سامنے رکھ دیے، اور سیکرٹ کیا ہے کہ یہ بڑی طاقتور اسلامی جوہری ریاست کی مسلح افواج کا سربراہ ڈونلڈ لو جیسے ایک انڈر سیکٹری کے حکم پہ اپنے ملک کے منتخب وزیر اعظم کی حکومت کو چلتا کر دیتا ہے۔ یہ ان کا اسٹیٹ سیکرٹ ہے، اور ان کا دفاع کرنے والے پٹواری جو نیچے سے سوچتے ہیں یا پیچھے سے سوچتے ہیں، کھوتا بریانی کھانے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیٹ سیکرٹ ایکسپوز کرنے پہ یا لوگوں کو بتانے پہ سزائے موت دی جائے۔ یہ بے غیرت کی نسلیں نہیں کہہ رہے کہ سیکرٹ یہ ہے کہ جرنیل ان کے امریکیوں کے غلام ہیں، ان کو چورن بیچتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، ہم اللہ کی فوج ہیں، ہم آپ کو بچائیں گے، ہم نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اور کرتوت ان کے امریکی انڈر سیکٹری کے تلوے چاٹتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، انہوں نے ہر حرام زدگی کی معاف کر دی گئی۔ وہ ان کے ساتھ ٹرو پرومس تھا کہ تم یہ کرو، عمران خان کی حکومت گراؤ، تم لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ نے سب کچھ معاف ہوتا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی جماعت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا انتخابات سے پہلے، جو کریک ڈاؤن، انتخابی نشان چھیننا، کوئی ملک نہیں بولا۔ جمہوریت کے نام نہاد چیمپئنز یورپ، امریکہ، UK، کوئی بھی نہیں بولا۔ عمران خان کو جیل میں ڈالا، ان کے لوگوں کو جیل میں ڈالا، ان کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی، کوئی کچھ نہیں بولا۔ ان ممالک میں انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار ہیں، کچھ نہیں بولا۔ 26 نومبر کو
انہوں نے نہتے پاکستانیوں کو تاک تاک کے گولیوں کا نشانہ بنایا، پھر انہوں نے مرید کے میں یہی کچھ کیا، کوئی کچھ نہیں بولا، کیونکہ ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کو دوبارہ امریکہ کا غلام بنایا، جس کے بدلے ان کی ہر حرام زدگی معاف کر دی گئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اپنے اساسوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس اسلحہ بردار کلٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کا جو موجودہ سربراہ ہے اس کے لیے سی آئی اے نے گیم سیٹ کی کہ ٹھیک ہے جی، تجھے بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ لے تجھے جنگ تیار کر کے دیتے ہیں، اس میں تجھے جھوٹی فتح دلوا کے فیلڈ مارشل ڈکلیئر کرواتے ہیں، تو ملک کے اوپر مسلط ہو جا، جو بے غیرتی چاہتا ہے کر، ہم سپورٹ کریں گے۔ یہی ہو رہا ہے۔ لیکن سوال آج بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو کہ تم لوگ اس ملک کے وفادار ہو، اس ملک کے نگہبان ہو، اس ملک کے محافظ ہو؟ ہرگز نہیں، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کرتے ہو، حکم تم بجا لاتے ہو ڈونلڈ لو جیسے انڈر سیکٹریز کا، اور عوام کو اور اپنے فوجیوں کو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جھوٹے ہو، جب منہ کھولتے ہو جھوٹ بولتے ہو۔ قیامت کی سحر ہونے تک تم لوگوں کے جھوٹ، بکواس، فریب اور مکر پہ یقین نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان اس وقت بھی سچا تھا جب اس نے سائفر لہرایا تھا، آج پھر حالات، تاریخ، واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سچا تھا، وہ محب وطن ہے، اور تم لوگ ملک اور قوم کے دشمن اور غدار ہو۔ عمران خان کو سزا نہیں، سزائیں تم لوگوں کو بنتی ہیں، باجوے کو، بابر افتخار کو، ندیم انجم کو، جس نے عمران خان کی حکومت گرائی اور آج تک ملک و قوم کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، تم سب کی سزائیں بنتی ہیں، وہ بھی آرٹیکل 6 کے پھندے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔